بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول جانے والی بس۔ انگلینڈ کے بارے میں جوکوائن کو سب سے زیادہ پسند آنے والی چیز بس وہ اور اس کی ماں جوکوائن کے نئے اسکول جانے کے لیے ہر روز بس لیتی تھی۔ اس سے مختلف مسافروں کو ادھر ادھر دیکھنا اچھا لگا۔ زیادہ تر نشستوں پر کام پر جانے والے لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ اسمارٹ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے اور بیگ اور بریف کیس اٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ دوسری نشستیں جوکوائن جیسے اسکول کے بچے لے لیتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر بڑے اور مسلسل یونیفارم پہنے ہوتے تھے۔ جوکوائن کے پسندیدہ مسافروں میں سے ایک سفید بالوں والی خاتون تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں ایک چھوٹا بورا کتا اٹھایا ہوا تھا۔ خاتون نے کہا کہ کتا گھبرا گیا ہے۔ جوکوائن نے اس بات کو ہمیشہ یقینی بنایا کہ وہ اس کو آہستگی سے تبکین ہے۔ جوکوائن زیادہ انگریزی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی ماں کافی جانتی تھی۔ جب وہ بس پر چڑھتے تو کرایہ پوچھتی۔ بس ڈرائیور ان کے ٹکٹ رن کرتا۔ ہر صبح وہ کہتی بلیک فرائیز کے لیے 2 واپسی کے ٹکٹ۔ جب وہ بس سے اترتے تو وہ جوکوائن کو کہتی کہ بہت بہت شکریہ۔ الفاظ غیر مانوس لگے، لیکن اس سے مشق کے ساتھ ان کا تلفظ کرنے کی عادت پڑ گئی۔ جوکوائن کے اسکول میں زیادہ تر طلباء انگریزی بولنے والے تھے۔ وہ اکثر کلاس روم کے پہلو میں اکیلا بیٹھا رہتا تھا۔ اس کا استاذ دوستانہ تھا، لیکن جوکوائن شرمیلا تھا۔ اس نے ایک لفظی جواب دیا اور ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس سے انگریزی میں کچھ غلط کہنے کی فکر ہوئی۔ وہ اپنے گرامر کو ملانا یا کسی چیز کو غلط تلفظ کرنا ناپسند کرتا تھا۔ جوکوائن اپنی انگریزی بولنے سے پہلے اسے کامل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی مشق کرنے کا موقع حاصل نہیں کیا تھا۔ دسمبر کے شروع میں جوکوائن کی ماں کو زکام ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اور جوکوائن کو موٹے کپڑوں میں ملبوس کیا۔ اس نے لمبا اسکارف گلے میں لپیٹ لیا۔ جوکوائن کو پہلے ہی زکام ہو چکا تھا، لیکن برطانوی سردیاں طلوع اور سیاہ تھی۔ ہوا نے اس کی انگلیوں کو پوروں کو چھوا۔ جیسے ہی وہ بس اسٹاپ پر چلے گئے، اس کی ماں کانپتے اور کانپنے لگی۔ جوکوائن نے اپنی ٹھنڈی انگلیاں مضبوطی سے پکڑ لی۔ بس آ گئی اور وہ دوسرے مسافروں کے سوار ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جوکوائن کی ماں نے دوبارہ کانپتے ہوئے کہا جوکوائن کرایہ کے لیے پوچھو۔ جوکوائن نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے بس میں قدم رکھا اور ادھر ادھر دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح وہاں بہت سے لوگ تھے۔ وہ اپنے فون یا کتابوں میں مشغول تھے۔ بوڑھی عورت اور اس کا کتا ہی اوپر دیکھ رہے تھے۔ خاتون جوکوائن کو دیکھ کر مسکرائی۔ تھوڑے اعتماد کے ساتھ جوکوائن نے بس ڈرائیور کی طرف دیکھا اور اپنی انتہائی شائستہ آواز میں کہا بلیک فرائیز کے 2 ٹکٹ۔ بس ڈرائیور نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ بلیک فرائیز؟ جوکوائن نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ بلیک فرائیز کے لیے؟ میرا اسکول بلیک فرائیز میں ہے۔ کیا آپ کا مطلب بلیک فرائیز ہے؟ جی ہاں، جوکوائن نے سر ہلایا۔ کچھ دوسرے مسافر نے اپنے فونوں سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ جوکوائن کی وجہ سے ہونے والے تاخیر سے ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ ایک دفعہ جوکوائن کی والدہ نے اپنے ٹکٹوں کی ادائیگی کر لی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنا چہرہ چھپا لیا۔ جوکوائن کو شرم محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی ماں کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ ناک کو بار بار سڑکتے ہوئے جوکوائن باقی سفر میں فرش کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ بس سے اترے تو جوکوائن نے بس ڈرائیور کو شکریہ نہیں کہا، جیسا کہ وہ عام طور پر کرتا تھا۔ اس کی ماں کو خود ڈرائیور کا شکریہ ادا کرنا پڑا۔ باقی دن کے لیے جوکوائن معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ اس نے اپنے استاد سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ خود کو بولنے پر اکسا نہیں سکتا تھا۔ اس صورت میں
کہ اس سے کوئی اور غلطی ہو جائے۔ جب جوکوائن کی ماں نے اسے اسکول سے لیا تو وہ اس صبح سے بہتر محسوس کر رہے تھے۔ جوکوائن کو گلے لگاتے ہوئے مسکرائی کہ آپ کا دن اچھا گزرا۔ جوکوائن نے جواب نہیں دیا۔ اس کی ماں نے اس کے پاس گھٹنے ٹیک دیے اور اس کے بالوں میں آہستہ سے ہاتھ پھیرا۔ جوکوائن، کیا ہوا؟ میں اپنے انگریزی کے بارے میں سارا دن شرمیلا اور پریشان رہتا ہوں۔ میں نے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری انگریزی کامل ہو لیکن مجھے بولنے میں ڈر لگتا ہے۔ یہ بہت آسان ہوگا اگر انگلینڈ میں ہر کوئی ہسپانوی بولے یا کوئی ایسی چیز جو میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ بہت مشکل ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ جوکوائن کی ماں نے غور سے سنا۔ جب جوکوائن اپنے آنسو پوچھنے کے لیے رکا تو اس نے کہا، کوئی بات نہیں میرے پیارے، نئی چیزیں سیکھنے میں وقت لگتا ہے، میں سمجھتی ہوں۔ تم میری مدد کرنے کے لیے اچھے لڑکے ہو، شکریہ۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہیں کامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی مکمل نہیں، آپ کو بس پر اعتماد ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ مسکرائی، آپ بہت اچھا کر رہے ہو اور مجھے آپ پر فخر ہے، ہمت نہ ہارو۔ جوکوائن نے جو سر ہلایا۔ بس اسٹاپ پر جاتے ہوئے اس نے اپنی ماں کی باتوں کے بارے میں سوچا اور محسوس کیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہاں تک کہ بہترین لوگ بھی کبھی کبھی گڑبڑ کرتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں۔ جوکوائن نے سوچا کہ جس چیز نے انہیں بہترین بنایا وہ یہ تھا کہ وہ اٹھے اور اگلے دن دوبارہ کوشش کی۔ اگر وہ پرایمان ہو تو اور اپنا سر اونچا رکھتے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بس انہیں گھر پہنچنے کے لیے پہنچی۔ بس پر پھر سے بھری ہوئی تھی اور جوکوائن نے لوگوں کو سوٹ میں اور اسکول کے بچوں اور کتوں والی خواتین کو دیکھا۔ یہ سب ایک دوسرے سے یا اپنے فون پر بات کر رہے تھے۔ وہ اعتماد کے ساتھ بات کرتے تھے اور اگر وہ غلطی کرتے تھے تو وہ اس سے ہنسی میں اڑا دیں گے۔ جب وہ اپنے اسٹاپ پر پہنچے تو جوکوائن اور اس کی والدہ بس سے اترے اور جوکوائن ایک روشن پراعتماد انداز میں بس ڈرائیور کی طرف مڑا۔ شکریہ۔ بس ڈرائیور نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ جیسے ہی جوکوائن اور اس کی ماں گھر گئے اس نے فیصلہ کیا کہ غلطیاں اتنی بری نہیں تھی۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔